نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ لفظی ترجمہ، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقو اس کا مادہ تقوی ہے، اتقا یتقی اتقاءً، ڈرنا، اور تقوی چونکہ تمام نیکیوں کی اصل اور بنیاد ہے تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ، ذَرُوا وَذَرَ يَذَرُوا وَزْرًا فعل امر ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تم چھوڑ دو، ما الذی کے معنی میں ہے، موصول ہے، بقیہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، بقیہ بقا یبقی بقاءً، اور من الربا جو سود سے باقی رہ چکا ہے۔ ان کنتم مومنین، ان شرطیہ ہے، اگر مانا دے گا کنتم کان یکون کونن، ہو تم، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مومنین واحد اس کا مومن ہے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سود سے پہلے جو تم نے سود لیا ہے اس کو چھوڑ دو، اور اب تمہارے لیے سود لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فمانا پس، ان شرطیہ، اور مانا آئے گا اگر، لم تفعلوا مضارع نفی، بل لم یعنی لم کے ذریعے نفی کی گئی ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا، تو یہ آذینہ یأذنوا آذانًا، آذینہ کے معنی ہے سننے کے ہیں، سننا، جو علم سننے سے حاصل ہو اسے بھی کہتے ہیں، اور اذن کا معنی آتا ہے کان، اور اذنو کے معنی ابن جریر نے لکھا ہے اللہ کی طرف سے یہ علم پالو، فَأْذَنُوا خبردار ہو جاؤ، بحرب من اللہ یعنی خبردار ہو جاؤ اللہ کی طرف سے جنگ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی ربا کے بعد بھی سود خواری کو ترک نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو یہ سود خواری پر اللہ کی طرف سے انتہائی شدید تحدید ہے، گویا سود خواری اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے جو بہت بڑی لعنت ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ تاب یتوب توبتاً، اگر تم توبہ کر لو گے، رجوع کر لو گے، فلکم پس تمہارے لیے، رؤوس یہ جمع ہے، واحد اس کا رأسن ہے، اصل کو کہتے ہیں، اصل، اموال جمع ہے، واحد اس کا مال ہے، کم ضمیر جمع مذکر حاضر، پس تمہارے لیے، اصل مال تمہارے لیے ہوں گے،
لا تظلمون، لا کلمہ نفی، تظلمون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے پریزنٹ ٹینس جمع مذکر حاضر، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، تظلمون یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے مجہول پیسیو وائس ہے جمع مذکر حاضر ہے، ظلم یظلم ظلمن، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی اگر تم نے سود خوری سے توبہ کر لی تو تمہارا اصل سرمایہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ تمہیں مل جائے گا، اصل سرمایہ تم سے نہیں لیا جائے گا، اور سود جو ہے وہ تمہیں دیا نہیں جائے گا، نہ تم پر ظلم ہوگا اور نہ تم کسی پر ظلم کرو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَإِنْ اور اگر کانا بھی فعل ماضی ہے پاسٹ ٹینس ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ذو عسرتن، ذو کا معنی والا آتا ہے، ذو مالن معنی مال والا، ذو عسرتن تنگ دست، عسرت تنگ دست کو کہتے ہیں، ذو ذا اور ذی، عسرت مفلسی، اگر مقروض مال نہ ہونے کی وجہ سے تنگ دست ہو تو کیا کرو، فنظیرتن، نظیرہ اس کا مادہ نون ضارا ہے، نظر ڈھیل یا مہلت کو کہتے ہیں، الی میسرہ اور اس کا مادہ یسر ہے جو عسر کی ضد، یسرت اور عسرت، عسرت تنگ دستی اس کی ضد یسرت ہے، یعنی یسر آسائش خوشحالی اور غنا کو کہتے ہیں، یعنی مقروض تنگ دست اور مفلس ہو تو اس پر ادائے قرض کے لیے دباؤ مت ڈالو، اس کو پریشرائز مت کرو بلکہ اسے مہلت دو، یہ آسانی سے وہ قرض ادھار سکے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان تصدقوا، یہ ان فعل مضارع پر داخل ہوا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے، اس کو ان ناصبہ کہتے ہیں، ان ناصبہ، تصدقوا پریزنٹ ٹینس ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تصدقن مصدر آئے گا، اور اگر تم صدقہ کرو یعنی تمہارا صدقہ کرنا خیر لکم تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، ان جازمہ ہے اور کنتم ماضی کا صیغہ ہے، اگر ہو تم، تعلمون عالم یعلم، تعلم اور تعلمون جانتے، واتقوا اور ڈرو، تقویٰ اس کا معنی بھی تقویٰ ہے، یومن اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ جس میں تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون یہ بھی پیسیو وائس ہے اور پریزنٹ ٹینس ہے، مذکر حاضر کا صیغہ ہے، رجع یرجع، رجعن اور رجوعن، فیہ فی حرف جار ہے، ہی ضمیر واحد مذکر غائب مجرور، الی اللہ اللہ کی طرف، یعنی جس دن یعنی قیامت کے دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، ثم توفا، ثم معنی آئے گا پھر، توفا یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے مجہول ہے مؤنث ہے، توفا یتوفا توفین اس کا مادہ وفا آئے گا، وفا پورا کرنا مکمل کرنا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، کسب یکسب کسبن، ہر نفس کو جو اس نے کمایا پورا پورا دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، ہم ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ، یظلمون مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس ہے اور پیسیو وائس ہے جمع مذکر غائب ہے، ظلم یظلم ظلمن ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر انسان کو جو کچھ اس نے کمایا ہے عمل کیا اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ
آیت کریمہ جو ہے جامع آیت ہے، جس میں تمام بنی نوع انسان کو متنبہ خبردار کیا گیا ہے کہ تمہیں ضرور بالضرور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں اپنے عمل کا اچھا ہو یا برا صلہ جزا سزا لینا ہے، اس کو دیا جائے گا۔ اس لیے اس دار العمل میں نیک اعمال سے کام لو تاکہ کل قیامت کو اس کے صلہ حاصل کر سکو۔ اور یہ آیت جو ہے اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ثواب و عقاب کا تعلق کسب اعمال سے ہے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آخری آیت ہے یہ قرآن کریم کی جو نازل ہوئی۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے 9 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آیت 261 سے انفاق مال، صدقات اور خیرات کا ذکر شروع ہوا۔ آیت نمبر 274 تک تفصیل کے ساتھ مال کہاں خرچ کیا جائے، مستحقین صدقات کون ہیں ان کو بتایا، اور اب یہ بتایا کہ مال کو کس طرح اور کن لوگوں پر صرف کیا جائے۔ آیت نمبر 75 یعنی 275 سے آیت 280 تک ربا کا بیان، سود کا، اور اسے ایک جرم عظیم قرار دیا۔ اسی طرح آیت نمبر آگے 281 میں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک اصول بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، تقوی یعنی بار بار بتایا گیا ہے، تقوی مزاج کا نام ہے۔ تقوی ایک عمل نہیں ہے کہ بس ایک بار تقوی اختیار کیا پھر تقوی ختم ہو گیا، نہیں، تقوی کو اپنا مزاج بناؤ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور خاموشی گفتگو کی حالت، ان سب میں تقوی ملحوظ نظر ہو۔ اور خدا رخی زندگی، آسان الفاظ میں خدا رخی زندگی، غصے میں بھی اللہ کو مت بھولو اور خوشی میں بھی اللہ کو مت بھولو، بدحالی میں بھی خوشحالی میں بھی، سفر میں بھی حضر میں بھی، کسی حال میں بھی اللہ سے بے رخی اختیار مت کرو، اللہ سے اس کی عظمت سے ڈر کر زندگی بسر کرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو باقی ماندہ سود، یعنی سود کی حرمت کا حکم آ گیا، اب حرمت کا حکم آ گیا تو سود حرام ہو گیا، کسی قسم کا سود بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ تجارتی سود ہے، چاہے وہ انفرادی استعمال کے لیے سود کوئی لیتا ہے، چاہے گھر بنانے کے لیے سود لیتا ہے یا سپر سٹور کھولنے کے لیے سود لیتا ہے، سب حرام ہے۔ تھوڑا لیتا ہے یا زیادہ لیتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ حرمت کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کی تھوڑی مقدار حرام ہو اس کی زیادہ مقدار بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر جو پہلے سے سود کا سلسلہ چل رہا تھا اس کا حکم بیان کرتا ہے، جو پہلے تم نے دیا ہے آئندہ سود لینے کی گنجائش ختم، اور جو پہلے دیا ہے اس میں بھی سود نہیں لے سکتے، اس سود کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور اپنا اصل زر جو ہے، اصل رقم جو تم نے قرضہ پر دیا ہے اس کے تم مستحق ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان والے، اگر دیکھیں ان شرطیہ، تو ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھا جائے، اس کو ترک کیا جائے۔ جس طرح ایمان کے حوالے سے ایک اخلاص ہے، ایک نفاق ہے، یعنی جس بندے کے دل میں کفر ہے، اللہ رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ زبان سے اگر اپنے کو مومن کہہ بھی دے تو وہ مومن نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا
یہ لوگ زبانی جمع خرچ کرنے والے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ و رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے نظام زندگی، نظام بندگی سے خوش نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ زبان سے صرف ایمان والا کہنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں عقیدہ درست نہ ہو اللہ و رسول کے بارے میں، تو اس کو منافق کہا گیا ہے۔ رکوع نمبر 2 اسی سورت کی۔ اسی طرح مومن اور کافر جو ہے، اب جب دل سے مانتا ہے، وہ جو منافق ہے زبان سے اقرار کرنے والا، اس کو قرآن نے مومن نہیں مانا ہے، کافر کہا ہے۔ اس طرح ایک بندہ حرمت کو مانتا ہے تو دل سے مانتا ہے یہ حرام ہے، یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیز ہے اور اللہ کا صاف حکم ہے، دل اس کو ملامت کرتا ہے، اس کی حرمت کا وہ قائل ہے، تو عقیدے کا تو وہ مومن ہے لیکن عمل کا کافر ہے۔ تو یہ سود خور جتنے ہیں یہ عمل کے کافر ہیں۔ جب تک انہوں نے اس کافرانہ فعل کو چھوڑ نہ دیا ہو، یہ عمل کے کافر ہیں۔ جس طرح منافق عقیدے کا منافق ہوتا ہے، عمل کا منافق ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا عمل کا منافق ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا عمل کا منافق ہے، اور عہد توڑنے والا عمل کا منافق ہے۔ یہ حدیث میں کلیئر بیان ہوا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی قصداً جان بوجھ کر، وہ بھی کافر ہے، کافرانہ عمل کیا۔ تو کافرانہ عمل کرنے والا عمل کا کافر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کنتم مومنین فرمایا، اگر تم مومن ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سود کو چھوڑ دو، کسی بھی نام سے اس کو استعمال مت کرو، اور یہی حال تمام حرام چیزوں کا ہے۔ اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی باقی رہا ہوا سود جو ہے تم نہیں چھوڑو گے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، حرب جنگ کو کہتے ہیں، تو جنگ کا اعلان سنو، جنگ کی خبر پاؤ اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے۔ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تمام قرآن کریم میں انتہائی سخت قسم کی آیت ہے، سخت قسم کا حکم ہے۔ اس سے سخت آیت جو ہے احکام کے حوالے سے قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ اللہ و رسول کے ساتھ جنگ، یہ وہ اپر لمٹ ہے۔ سود خور جب سود کھاتا ہے اور اس کو جب جائز سمجھتا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، اسی کہ سود کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور نص قطعی کا منکر، جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے صبح کی نماز فرض نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یا کہے صبح ظہر کی نماز فرض نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، وہ اللہ کے حکم کا منکر ہے، اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ مسلمان تو ماننے والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سود کو حلال کہنے والا، یہ اگر مسلمان ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہے، حلال نہیں کہتا ہے، تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی، جس طرح باغیوں کے ساتھ جنگ کیا جاتا ہے۔ باغی بھی تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اسلامی ریاست کے ساتھ وہ برسر پیکار ہیں، اسلامی ریاست کے مقابلے میں آئے ہیں، وہ کسی حکم کے منکر نہیں ہیں، صرف اس سرکشی کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سود کو حرام کہہ کر استعمال کرتے ہیں، تو اسلامی ریاست اگر صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہو تو ان لوگوں کا راستہ روکے، اور اگر سود کو حلال کہتے ہیں تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں۔
اور اس کا لوور لمٹ جو حدیث میں سزا بتائی گئی ہے، سود خور جو ہے ادنا گناہ اس کا اتنا ہے جتنا ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ منہ کالا کرے۔ کتنی خطرناک بات ہے، ایک مسلمان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ آج سودی نظام کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دولت جمع ہو رہی ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ چند سرمایہ دار، ان کا سرمایہ روز بروز بڑھ رہا ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ملکی آئین کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کو اس گندگی سے پاک کیا جائے۔ مسلمان کے لیے تو شرعاً اور قانوناً دونوں ناجائز، دونوں طرح سے سود لینا سود دینا دونوں ناجائز۔ غیر مسلم بھی اس عمل سے تنگ آ چکے ہیں۔ کوئی ایسا نظام ان کو نہیں مل رہا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے یا ایسا نظام بنائے جس میں سود سے چھٹکارا ملے۔ حالانکہ تنگ وہ بھی ہے، ان کی معیشت بھی اس سود کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو لوور لمٹ اس کا وہ رکھا اور اپر لمٹ اللہ و رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جو لوگ کھلم کھلا جو ہے کمر کس کر سودی قرضہ لے کر اور کاروبار چلا رہے ہیں، وہ اللہ و رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ وہ اب اس مہلت کی زندگی میں ہے، جو ہی ان کا ہارٹ بیٹ سٹاپ ہو جائے وہ اللہ کے جیل میں پہنچ جائیں گے، اللہ کے باغی ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یہ ترغیب ہے، ترغیب توبہ کی طرف۔ اگر تم نے رجوع کر لیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی جو قرضہ سود پر تم نے دیا ہے وہ تم نے وہ سود والا حصہ نہیں لیا، اپنا اصل زر جو ہے وہ تمہارا حق ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر سود سے توبہ کر لی اور تو تمہارے لیے تمہارا اصل رقم ہے۔ لا تظلمون، تم بھی ظلم مت کرو دوسروں سے سود لے کر۔ تو سود خور ظالم ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مجبوریوں سے، لوگوں کی محتاجگی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اس طاق میں رہتا ہے کوئی تباہ حال آ جائے اور مجھ سے سود لے لے اور اس کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ تو سود خور ظالم ہے۔ لا تظلمون، تم ظلم مت کرو، ولا تظلمون، تم سود لے کر ظلم مت کرو، لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا اصل زر بھی روک کر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اپنا اصل زر تم لے سکتے ہو اور سود لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ مقروض تنگ دست ہو، جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ قرضہ بر وقت جو ہے واپس نہیں کر سکا یا نہیں کر سکتا ہے، تو فَنَظِرَةٌ، تم مہلت دینا ہے إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، یعنی اتنی مہلت اس کو دی جائے کہ اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ تمہارا قرضہ ادا کر سکے۔ میسرہ مالداری تک، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کروڑ پتی ہو جائے اس وقت تک انتظار کرو، نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر سکے، اتنا مال آ جائے، اتنی مہلت اس کو دو۔ اور قرضہ جو ہے، قرضہ دینا صدقہ دینے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ قرضہ کسی کو دیا جائے تو اس کا صدقہ سے 18 گنا زیادہ اجر قرضہ دینے والے کو ملتا ہے۔ اور مہلت دینے کی وجہ سے جتنا قرضہ کسی کو اس نے دیا ہے اتنا صدقہ روزانہ کرنے کا ثواب اس قرض دینے والے کو ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! تو کاش لوگ اس کے ثواب کو جانیں کہ مہلت دینے کا یا قرض معاف کرنے کا قیامت کے دن پورا اجر ان کو ملے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ،
الی میسرہ، تو اگر وہ تنگ دست ہے قرض دار تو اس کو مہلت دینا یہ واجب ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم تصدقوا صدقہ کرو، معاف ہی کر دو قرضہ اپنا، خیر لکم تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو کہ معاف کرنے کا یا مہلت دینے کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور خوف کھاؤ اس دن کا، تقوی اندیشہ رکھو، ڈرو اس دن سے، یعنی اس دن کی ہولناکی سے، فیہ ترجعون الی اللہ، جس دن میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف حساب کتاب کے لیے۔ وہاں پر دیکھا جائے گا کس نے سود پر زندگی بسر کی تھی، لوگوں کا خون چوسا تھا، غریبوں کا، اور ہمدردی کا صدقہ کا حکم تھا، لیکن اس نے 1 روپے پر 10 روپیہ بڑھا کر سود لیا تھا اور یوں غریبوں کی تباہی کا باعث بنا تھا۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو، ہر انسان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ تو کمانے کے ساتھ تعلق ہے بدلے کا۔ اللہ اجر اس کو دیں گے جس نے کچھ کیا ہوگا، جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور دنیا میں بھیجا گیا ہے کچھ کرنے کے لیے۔ اور دنیا کے اصول میں بھی یہ ہے کہ کوئی مال کمانا چاہتا ہے، پیسہ کمانا چاہتا ہے، ڈالر کمانا چاہتا ہے تو وہ کاروبار شروع کرتا ہے، کاروبار کو وقت دیتا ہے اور کاروبار کا خیال رکھتا ہے، اس میں سرمایہ انویسٹ کرتا ہے۔ اور جو لوگ آخرت کے لیے کمانا چاہتے ہیں ان کا بھی سیم یہی اصول ہے کہ وہ اپنا وقت اس میں لگائے، اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائے اور آخرت کا بیلنس جو ہے اس کو بڑھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا جو بدلہ ہے، ان کا صلہ ہے، ان کو پورا دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، سیلف رسپانسبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، خود احتسابی اور ذمہ داری کا احساس۔ اس آیت کے اس ٹکڑے میں یہ بات ہے کہ ہر کوئی اپنی فکر میں لگے رہے، ہر کوئی اپنی نیکیوں کا پلہ بھاری کرنے کی کوشش کرے، ہر کوئی اپنے اعمال کی حفاظت کرے، ہر کوئی اپنے عقیدے کو درست کرے اور اس کی حفاظت کرے، اور ہر کوئی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ہر کوئی اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے سے بچائے۔ کیوں؟ کل نفس ما کسبت، جس بندے نے جو کام کیا ہوگا، جو کسب کیا ہوگا، جو محنت کی ہوگی، اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور اس پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس نے عمل زیادہ کیا ہو اجر کم ملے۔ ہاں زیادہ دے گا اللہ، کم نہیں کرے گا۔ زیادہ دینا فضل ہے، کسی کے استحقاق سے بڑھا کر اس کو دینا یہ فضل ہے، اور اللہ کا فضل جو ہے اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، وہ اللہ کا اپنا اختیار ہے۔ جس بندے کو جتنا عطا کرنا چاہے، اپر لمٹ جو ہے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، لیکن لوور لمٹ جو ہے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس نے کام زیادہ کیا ہے اور اس کو اجر کم ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں ظلم کا گزر بھی نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔